کہ اس نے معاہدے کی شرط پوری نہیں کی، ہمارا 55 دے اور چلا جائے۔ نہیں، یہ نہ کرے، چلو اس کی غلطی ہے کہ وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا، اللہ جانتا اس کو کیا مجبوری، ورنہ کام تو کرنے کا ارادہ تھا تو اس نے یہ شروع کیا تھا نا۔ تو اب یہ اپنا 55,000 تو رکھیں، لے لیں اس سے، مگر اس کو 30,000 میں سے نہ آدھا جو وعدہ ہے وہ دے دیں، 15,000 اس کا حق نہ ماریں، خالی نہ اس کو نکالیں بیچارے کو۔ وعدہ نہ پورے کرنے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، ورنہ خواہ مخواہ اس نے کام کیوں چھوڑنا تھا۔ مولانا وہ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ انسانی ہمدردی کے تحت ہمارے لیے اس کے بارے میں ہمدردی ہونی چاہیے، لیکن معاہدے کی روح سے اور شرعی طریقے سے اگر یہ پیسے روک لیتی ہیں تو گناہگار تو نہیں؟ شرعی معاہدہ یہ نہیں ہوا، اس میں کوئی بھی دینا ہی نہیں اگر تو پہلے چلا گیا۔ یہ نہیں بھائی، اس میں یہ بات طے تھی کہ اگر 1 سال کے پہلے چھوڑ گیا تو کچھ نہیں ملے گا؟ نہیں، وہ جھگڑا ہوا ہے کہ بات ہے، اس نے جھگڑا کیا، جھگڑا کی وجہ سے وہ یہ پیسہ دے کے واپس چلا جاتا ہے۔ ابھی 60,000 کا جو اس کا آمدنی ہے، لیکن اس کی ذاتی حصے کا اس کا 30,000 سے آئے۔ اچھا، 30,000 اس کے حصے میں آیا، کل 60,000 روپے انکم ہوئی، جھگڑا بھی ہو گیا، تو پھر تو اس کے لیے گنجائش کا پہلو ہے نا، اس کو دینا چاہیے، پھر تو اس کو دینے چاہیے نا، کہ آپ کی کسی کوتاہی کی وجہ سے یا اس کے دل کے اندر کوئی بات ایسی آ گئی، جھگڑا ہو گیا، اب نہیں نبھا ہو سکتا تو دینا چاہیے، دینا چاہیے۔ یہ ہمارے ادھر پڑوسی ہے یہ آدمی، اس نے جو یہ کام کیا ہے، میں نے بہت اس کو کہا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو ہم کسی کے اوپر نرم دلی اس کا مدد کریں گے انشاءاللہ وہ اچھا ہے، کس کی مدد کرنا، یہ آپ اس کا مزدوری مت روکیں، اس کو دے دیں۔ بالکل صحیح، وہ ہوتا ہے زمینداری لینے میں ہم نہیں دیں گے، واپس نہیں کریں گے۔ نہیں، مولانا یہی فرما رہے ہیں کہ اس کو دینے چاہیے پیسے، ظلم نہ کریں، دے دیں اس کو۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک میرا یہ تھوڑا سوال ہے، جی پوچھیے، کہ ہمارے ادھر جو قربانی کے بکرے ہوتے ہیں نا، قربانی میں 3 مہینے پڑے ہیں، مارکیٹ کے حساب سے وہ بکرا 3,000 روپے کا ہے، اگر 3 مہینے کے بعد وہ بولتے ہیں اب یہ بکرا 3,000 کا آپ 6,000 میں لے کے جائیں، پھر وہ 6,000 میں لے جاتا ہے۔ اچھا، بکرا موجودہ مارکیٹ کے حساب سے 3,000 روپے کا ہے، وہ 6,000 میں لے جاتا ہے، پھر یہ سود ہے یا سود نہیں ہے؟ اور پیسے دینے ہیں 6 مہینے کے بعد؟ جی، پیسے بعد میں دینے ہیں نا، بیچنے کے بعد؟ ہاں، پیسے اس کو 3 مہینے مثال قربانی کی عید پہ اس کو دینے ہیں، لیکن لیتا ہے وہ 6,000 روپیہ۔ وہ تو صریحاً سود والی بات ہے نا، کہ 3,000 روپے کی چیز جو ہے وہ 6,000 روپے میں کس طریقے سے بندہ خرید رہا ہے اور کیوں خرید رہا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ اب تم کو نقد مجھے دے ہوئے نا 3,000 روپیہ، لیکن آپ مجھے عید بکرا کی عید پر آپ دو گے تو میں 6,000 روپیہ لوں گا۔ ہاں جی، مولانا وضاحت فرما دیں۔ تو میرے بھائی یہ جو ہے نا نقد و ادھار کا فرق ہے کہ وہ بکرا 3,000 کا، مگر چونکہ 3 ماہ بعد پیسے دینے اس نے، اس لیے 6,000 کا ہو گیا۔ یہی تو سود ہے کہ 3,000 کا 6,000 لے رہے ہیں ہم 3 مہینے کی وجہ سے۔ سود اور کس کو کہتے ہیں؟ ثمن الاجل جو ہے، کسی کو وقت دینا، اس ٹائم کا ہی معاوضہ لینا، یہی سود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث میں نے دیکھا ہے کہ صحابیوں کو اس نے کہا ہے کہ جو کھجور ہے اس کو جو یہ تیار ہو جائے اس کے بعد آپ سودا کریں، لیکن میرے خیال میں یہ تو بالکل سود ہے، میں نے بتا مفتی صاحب سے پھر معلوم کریں۔ جی بالکل سود ہے، سود، خالص سود ہے۔ اور مولانا بتا رہے ہیں کہ یہ ایسا سود ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شبہ، بالکل خالص سود ہے۔ ہمارا صوبے زندگی کے اندر یہ بیماری بہت بڑا ہے۔ ہمارا خود بھائی جو ہے وہ بھی ویاپار کرتے ہیں، ہمارا دو بھائی ہمارے ہیں وہ ویاپاری ہیں۔ ان کو سمجھائیں نا، ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے بندو یہ بہت سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ میں بہت سمجھاتا ہوں اس کو کہتا ہوں کہ آپ نقد کا ویاپار کریں، سودا کریں، اور ادھار جو سودا ہے وہ مت کریں، ہم خود نہیں کرتے ہیں، ہم تو ویاپاری ہیں۔ آپ یہی کریں، اللہ اجر دے، آپ ان کو سمجھائیں ضرور۔ جی بالکل، جی آپ ان کو سمجھاتے رہیں، کوئی بات نہیں، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے پھر بھی اللہ نے آپ کے لیے اجر لکھا ہوا ہے۔ اجر لکھا ہوا، جی ٹھیک ہے مولانا صاحب، آخری میں میرا تھوڑا یہ کار اور ہوگا، چلے کر لیں آپ کر۔ اب یہ کہ ہر فرض نماز کے بعد ہمارا ادھر جو ہے نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد ذکری دعائیں، معصورہ دعائیں بہت ہیں، لیکن ہمارا جو ادھر جماعت ہے وہ بولتا ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ ہاتھ اٹھائے اور دعا کریں، یہ کتنے حد تک صحیح ہے یا نہیں؟ سنت ہے یا بدعت؟ دعا کے بعد
سنت سے یہ میرے بھائی ثابت نہیں ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں آتا کہ آپ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو. اس لیے یہ نہیں ذکر اذکار دعائیں آپ ویسے جتنی جی چاہے کرتے رہیں، اور کبھی مانگنے کو جی چاہے تو نماز کے علاوہ ہو یا نماز کے بعد وہ کر لیں الگ بات، مگر نماز کا یہ کوئی حصہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، یہ بدعت ہے جو رائج ہو گئی ہے. ہاں پورا نماز جو ہے سورہ فاتحہ لے کر یہ جو بہت معصورہ دعا ہے وہ تو پورا جو ذکر ہے وہی دعا ہی دعا ہے، دعا نماز پوری دعا. لیکن ہمارا جو ادھر آدمی ہے بہت جو ہے ایسے ہی آدمی ہے مولانا صاحب، آپ کبھی آپ ملاقات ہو کس سے تو آپ خود حیران ہو جاؤ گے، کیونکہ ایسے آدمی ہے بہت مشکل ہے. یہی بات اب جمے ہوئے اپنی باتوں یہ ثابت نہیں. بہت شکریہ. آمین. جی مولانا ایک سوال آپ کال لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب تشریف فرمائیں. جی میں تشریف فرمائیں. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ساہیوال سے بات کر رہا ہوں جی. میں کہاں سے؟ ساہیوال سے. ساہیوال سے بات کر رہے ہیں. جی جی فرمائیے. میت کے قریب بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ لوگوں کا نظریہ ہے کہ اگر میت کے قریب نہ بیٹھا جائے تو میت کو جنات وغیرہ اٹھا لیتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا ٹھیک ہے مولانا. سوال بھائی کا یہ ہے ساہیوال سے یہ خیال بالکل میرے بھائی غلط ہے، بے بنیاد ہے. کوئی جنات نہیں چمٹتے، نہ اس کی کوئی حقیقت ہے. لوگوں نے خواب بنا رکھا ہے میت کے پاس اس لیے بیٹھنا کہ جن نہ آ جائے، یہ کوئی بات نہیں. ویسے لوگ میت کی حفاظت کے لیے پاس رکھتے ہی ہیں، تعلق کے باعث. یا ایسا بھی ہوتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا جانور میت جو ہوتی ہے تو آنے شروع ہو جاتے ہیں، ان سے بھی بچاؤ کرنا ہوتا نا. میت کی طرف ہے، مری لاش کی طرف تو بہت جلدی عادت ہے نا، چیونٹیاں کیڑے وغیرہ، تو اس لیے بیٹھنا ٹھیک ہے. جنات والی بات غلط ہے، جن نہیں کوئی آتے نہ کوئی ایسی بات. قبر میں جانے کے بعد تھوڑا سا اونچا بولیے بھائی. قبر میں جانے کے بعد کیا اس کے رشتے دار اس کو ملتے ہیں؟ مرنے والے کو جب ہم دفنا دیتے ہیں جی تو پھر اس کے رشتے داروں کی اس کے ساتھ ملاقات کس معنی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں؟ یعنی قبر کے اندر جانے کے بعد جب اس کے رشتے دار قبر میں جاتے ہیں تو اگلے رشتے دار اسے ملتے ہیں. اچھا اس لیے فوت ہو چکے ہیں. جی جی میرے بھائی جو فوت ہوتا ہے نا، جب اس کی روح عالم ارواح میں لے جائی جاتی ہے نا، تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جو اس کے جاننے والے نا رشتے دار یا دوست ان کو اطلاع دی جاتی ہے، وہ سارے جیسے باہر سے کوئی آدمی آتا ہے اس کو ملنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. بلکہ آپ نے فرمایا اس سے پوچھتے بھی ہیں پچھلوں کے بارے میں بھی. وہ پوری طرح باشعور ہے، کوئی وہ ختم نہیں ہوگا کہ فلاں کا کیا حال تھا، فلاں کا کیا حال تھا. اور اسی سلسلہ میں اگر کسی ایسے کا ذکر آ جاتا جو پہلے مر گیا، اس کا پوچھیں فلاں کا کیا حال تھا، تو وہ کہتا وہ تو مجھ سے پہلے مر گیا. تو آپ نے فرمایا پھر غمگین ہو جاتے ہیں کہ اگر وہ پہلے مر گیا اور ہمارے ساتھ شامل نہیں ہوا تو وہ بدقسمت پھر دوسری طرف چلا گیا، بدکاروں کی طرف. اس لیے وہ ایک بالکل آباد دنیا، وہاں سارے لوگ رہ رہے ہیں، ملتے ہیں، جانتے بوجھتے ہیں، سلام بھی ان کو پہنچتا ہے. سرے سے فلاں نہیں تاریخ ہو جاتی کہ مٹ گئے ہیں، مٹ نہیں گئے، دنیا بدل گئی ہے کہ یہاں سے وہ دوسرے ایک جہان میں چلے گئے. ملتے ہیں. صحیح حدیث ہے مسند احمد میں، بالکل ٹھیک ہے یہ بات. مولانا صاحب میرا آخری سوال ہے کہ ہمارے یہاں رواج ہے لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، کیا یہ جانا ٹھیک ہے؟ کس طریقے سے جانا چاہیے درباروں پر؟ ایک تو ہے نا کہ شہر کے اندر ہی ہے کوئی قبر کسی نیک آدمی کی تو آپ جائیں، جیسے عام قبروں پر جاتے ہیں، جا کر سلام کہیں، دعائیں مغفرت کریں. اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، دعا تو میت کے لیے کرنی چاہیے. مگر ایک یہ ہے کہ آپ دور دراز کہیں سفر کر کے جائیں کہ کوئی حاجت پوری ہوگی، وہاں مرادیں پوری ملیں گی، یہ نہیں. نصیحت کے لیے آپ قبرستان آپ کے گاؤں کا ہی ہے، وہاں کسی کی قبر ہے، بے شک کوئی نیک آدمی دفنا ہے تو جائیں، ضرور جائیں. جی لوگ تو سجدے کرنے شروع کر دیتے ہیں، وہ تو سب منع ہے نا. وہ باتیں غلط ہیں، مگر جا کر سلام کہنا، دعائیں مغفرت کرنا یہ سنت ہے. جہاں تک مسئلے کا تعلق ہے تو مولانا نے یہی بتایا کہ دعائیں خیر کے لیے آپ جا سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ لے کے جائیں، ان سے کچھ لے کے نہیں آپ آ سکتے. نہیں، ان سے نہیں مانگنا، ان کے لیے مانگنا ہے اللہ سے. جی جی بہت جزاکم اللہ خیر. جی جی مولانا ایک سوال ہمارے پاس تحریری ہے. اور السلام علیکم. السلام علیکم.